اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ خلق السماوات والارض ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وحبیبہ المجتبی وعلی ابن امہ ووصیہ علی ابن ابی طالب الذی جعلہ ظہیرا ووزیرا وآلہ الائمہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. الذین من ولاکم نجا ومن اداکم سیصلی سعیرا واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وإيتاء الزکاة وكانوا لنا عابدین. صلوات. دعا گوں کہ خداوند متعال یہ عبادت اپنی برکہ ہمیں بحسن وجہ قبول فرمائے اور ماسٹر ملازم حسین ان کے درجات عالیہ میرے اللہ بحق مظلوم کربلا مزید متعالی فرما. امام عالی مقام علیہ السلام کے قدموں کا جواہر نصیب عطا فرما. ان کے بیٹوں کو صحت و سلامتی اور اس گاؤں کے تمام مومنین مومنات بانیان جنہوں نے زحمت فرمائی اس عظیم اجر رسالت میں تمام کو صحت و سلامتی عطا فرما. درود پڑے گا محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات کی زحمت فرمائیے. ایک بار پھر بھی درود پاک کی زحمت فرمائیے. آپ کو ایک پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ من رعا ذریتی فصلی علی راغبا طاہیا زادہ اللہ فی السمع والبصر. کہ جو شخص بھی میری ذریت کو دیکھے اور مجھ مصطفیٰ پہ خوشی کے ساتھ درود پڑھے تو اللہ اس بندے کی بینائی اور شنوائی میں اضافہ کر دیتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بس تھوڑا سا اجازت دیں گفتگو کچھ کی جائے. ابھی اس وقت مختصر سے وقت میں گرمی بھی ہے. ایک جس موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے وہ لفظ عبد ہے. عین بے دال. بس اسی پہ گفتگو سنے میں آپ نے سمیٹو بیان. یہ جو سورہ انبیاء کی آیت میں نے تلاوت کی ہے 73 اس کے آخر میں پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً ہم جنہیں پیشوا بناتے ہیں یہدون بِأَمْرِنَا وہ ہمارے امر سے ہدایت فرماتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے ان کی طرف فعل خیرات کی وحی کی. وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور سارے کے سارے ہمارے عبادت گزار بندے ہیں. یہ آیت بڑی گفتگو ہے. ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک مجلس ہونی چاہیے.
خود جعلناہم ائمۃ کے اوپر بھی بڑی گفتگو ہے، لیکن ابھی میں نے اس وقت فقط اس آیت کے ایک لفظ پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ میں جتنی آپ کی توجہ ہوگی تھی مطلب آسان ہو جائے گا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ خود عبد میں ایک عین ہے، ایک بولو بے ہے، ایک دال ہے۔ تو ہم کسی لغت والے سے نہیں پوچھیں گے کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ خود لسان اللہ ناطق، وہ میرا مولا جس کا آسمانوں میں نام صادق ہے، میرے مولا امام صادق سے فضائل نے پوچھا یابن رسول اللہ، یہ جو عبد میں عین ہے، دیکھنا میری طرف، یہ کس چیز پہ دلالت کر رہی ہے؟ بھئی عین سے کیا مراد ہے، بے سے کیا مراد ہے، اور دال سے کیا مراد ہے؟ بس امام کی تشریح سنیں، بس میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ امام فرماتے ہیں عبد کے اندر جو عین پائی جاتی ہے، اس سے مراد علم و یقین ہے بندے کو اپنے رب کے بارے میں۔ بڑی مہربانی، بندے کو کیا ہے؟ یقین ہے، علم ہے مخلوق کو اپنے خالق کے بارے میں۔ اسے یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے یقین ہے کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اچھا یقین، اچھا رب کتنا ساتھ ہے بھائی صاحبان علم؟ تھوڑی سی یہ کہ یونیورسٹی ہے، یہاں پہ حقائق بیان ہونے چاہیے، علمی لحاظ سے ترقی ہونے چاہیے۔ واضح بات بریکٹ میں کہہ دوں، گھر جا کے مطالعہ کرنا، مجھے دکھانا کتنے ہمارے مترجمین نے یہ ترجمہ کیا آج تک عرصہ دراز۔ ہم بچے تھے نا، بچے مجالس سنتے تھے، پھر خود پڑھا، وہاں سے واپس آئے، آج تک تشیع قوم یہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو ترجمہ ہے کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا بھئی بتا اسے کس مترجم نے معنی کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ وہ گھر جا کے قرآن کھولیں آج، کیوں شاہ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ گھر جا کے قرآن کھولیں، مجھ پہ ناراض نہ ہوئے، گھر جا کے قرآن کھولنا اور اس کا ترجمہ دیکھنا کیا ہے۔ لا شک ولا ریب، صراط علی ہے، اس کے علاوہ کوئی صراط نہیں۔ اس کا ترجمہ ہے میرے اللہ ہمیں دن بدن سانس بے سانس اس ولایت میں مزید اضافہ فرما۔ ابھی آپ جا کر دیکھیں گھروں میں جا کر ترجمہ کیا کیا، ہدایت فرما، یعنی کیا؟ یعنی اس ولایت پہ رکنا نہیں ہے، سلمان محمدی اس ولایت پہ رکے نہیں ہے، آگے بڑھ کر 10 دردوں تک پہنچ گئے، سلمان پیچھے رہ گئے۔ یہ ولایت ہے، اس ولایت میں آگے بڑھنا ہے، سٹاپ نہیں ہے، آگے بڑھتے جاؤ، درجے ولایت میں آگے بڑھتے جاؤ گے، اتنا اللہ کے ہاں تمہارا مقام بڑھتا جائے گا۔ تو بس آئیں، میں اس کو نہیں اب چھیڑنا چاہتا، وقت نہیں جہاں چلا جائے گا۔ آئین میں کیا مراد ہے؟ میں نے کہا توجہ بھائی، علم یقین۔ امام فرما رہے بندے کو یقین ہو اپنے رب کے بارے میں۔ میں بڑی دقیق بات کروں گا، میں سادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، مجھے یہ شوق بھی نہیں ہے۔ توجہ فرمانا، کیا یقین ہو کہ اتنا میرے قریب کوئی نہیں ہے جتنا رب میرے قریب ہے۔ آئے قرآن میں چل، اللہ قرآن میں کیا اچھا فرما رہے ہیں، نحنو اقرب من حبل الورید، ہم انسان کی شے رب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں اب کی آیت بھی بتا رہا ہوں، علم اب کی آیت کس پہ دلالت کر رہی ہے؟ بولو، یقین پر، علم پر، کہ بندے کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت میرا خالق رازق میرے اوپر ہے۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ اتنی انسان کی شے رب اس کے قریب نہیں ہے جتنا میں رب اپنے بندے کے قریب ہوں۔ یہ ترجمہ ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیت، حدیث میں نے نہیں پڑھی نا، یہ آیت ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ مجھے اس کا جواب دینا، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ جب رب بندے کی شے رب سے بھی قریب، اتنا بندہ اپنے قریب نہیں ہے جتنا رب بندے کے قریب ہے، تو پھر نماز میں کیا کہتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ روزے میں کیا کہتے ہو؟ قربتاً اللہ۔ زکوٰۃ، جو کام پروردگار اس لیے کر رہا ہوں تیرا قرب ہو جائے۔ جب وہ شے رب سے زیادہ قریب ہے
تھوڑا علمی باتیں سنا کرو نا، باتیں چھوڑو کس سے کہانی ہے، ادھر علم کی طرف آؤ نا. جب وہ شے رب سے قریب ہے تو پھر کیوں کہتے ہو قربتاً اللہ؟ پروردگار کے رکھو. اللہ نے پھر قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ، تم جدھر بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے. بڑی بڑی بات یا تو کیا معنی اس کا کرو گے؟ اب یہ ترجمہ تو میں نے کر دیا. آپ سے کوئی پوچھے، آپ خدا یقین کرے میں علمی بات آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کسی بندہ کوئی مفسر اس کی شرح نہیں کر سکتا. نحن اقرب من حبل الورید، ترجمہ تو کر دیا، ہم شے رگ سے قریب ہیں. تو اس کا پھر معنی کیا ہے جب وہ قریب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے کہ وہ شے رگ سے بھی قریب ہے اور آپ کو کہتے ہو؟ اس کا اگر فلسفی ترجمہ نہ کرو گے نہیں بات اٹھے گی. فلسفے والے کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے، جتنا ذہن حاضر رکھو گے پہنچ جاؤ گے. اس کا معنی یہ ہے وہ یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. کو میں بات سمجھا پایا ہوں؟ وہ یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. ہر بندہ اللہ کی ایک تجلی ہے، اللہ کی ایک کرن ہے ہر بندے. اس لیے درود پڑھے گا محمد و آل محمد میں. صلوات تھوڑی بلند آواز سے پڑھیں بھائی، صلوات اللہم صل علی. ٹھیک ہے تو جو فرماتے رہے بس. آپ میں نے کیا کہا؟ وہ یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں پھر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفسوں میں کیوں نہیں سوچتے؟ تم سوچو تو صحیح میں سمجھ آ جاؤں. اب امیر المومنین کیا فرمایا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. ہر بندہ تجلی ہے. جو خدا کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا دلالت کرے گا اللہ ہے. اس لیے تو سورہ کافی میں شیخ کلینی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہم زبان سے تو خدا کی وحدانیت منواتے ہیں پر ہمارا وجود ہی اس کی وحدانیت پہ دلالت کرتا ہے. امیر مومنین کیا فرماتے ہیں؟ ما للہ آیت اکبر منی، مجھ علی سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں ہے. مجھ علی سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نشانی نہیں. کیوں کہ اس لیے اس کی تجلی اعظم میں ہوں. کسی نے کہا نا امیر المومنین کو کہ یا علی آپ خدا ہے؟ فرمایا نا، میں اس کا بندہ ہوں، اسے سجدہ کرتا ہوں. سائل بڑا ذہین تھا، اس نے بات کو آگے بڑھایا. اس نے کہا یا علی آپ خدا سے جدا ہیں؟ تھوڑا میرے ساتھ دیتے رہے، تھوڑا میرے ساتھ دیتے رہے. خدا سے جدا ہیں؟ کوئی بندہ خدا سے جدا ہو سکتا ہے؟ نہیں. امام نے فرمایا نا خدا سے جدا نہیں. اس نے کہا یا علی یہ کیا بات، نہ خدا ٹھہرے نہ خدا سے جدا ٹھہرے. علی نے فرمایا سورج دیکھتا ہے. اس نے کہا جی. علی نے فرمایا کرنیں دیکھتا ہے. اس نے کہا جی. امام نے کہا کرنیں سورج ہے، اس کے سامنے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا جی کہا سورج سے جدا ہے. اس نے کہا نہیں. علی فرماتے کیسی کرنیں اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ فلک پہ سورج طلوع ہو گیا، مجھ علی کا وجود دلالت کرتا ہے کہ وہ ہے. میرے کہا ہاں بلاد کر کے ہے نبی اللہم طریف ہمارے. بس یہ یقین ہے. آئے اسی یقین کو تھوڑا اور میں واضح کرتا ہوں. اب جتنا رب کے بارے میں بندے کو یقین ہوگا نا اتنا ہی وہ بڑا عبد بن جائے گا. اب عام نبی کی میں بات ہی نہیں کر رہا. آئے چلیں حضرت ابراہیم کون؟ اولو العزم انبیاء، پھر امام بھی ہیں، امامت بھی اللہ نے عطا فرمائی. اتنا بڑا نبی. سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ رب آرینی کیف تحیی الموتى، فرمایا مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اب آدمی قدرت لم تؤمن، اے ابراہیم یقین نہیں؟
اعلیٰ بلا کیوں پوچھ رہے؟ لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اب ابراہیم کو بھی یقین ہے، میں بھی اب کی عین پہ بول رہا ہوں، ابراہیم کو بھی یقین ہے میرا رب ہے، پر یقین کے اس منزل پر ابراہیم نبی رک گئے۔ یہاں پہ پوچھا، سوال کیا۔ آپ دیکھیں نا، علم کی 3 قسمیں۔ ابھی یہاں سے باہر کے دھواں اٹھے تو آپ کہو گے جی آگ لگی ہے، جی اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ پھر اگر آپ خود پاس چلے جاؤ، دیکھ لو، عین الیقین۔ پھر آپ کی حرارت کو دیکھو کتنی آگ ہے، حق الیقین۔ ابراہیم کو علم تھا، علم الیقین تھا، پر عین الیقین پہ رک گیا۔ وہ میرا ساتھ ہو یا تھوڑا میرا ساتھ ہو، علم عین الیقین پہ کیا ہو گیا؟ ابراہیم نبی رک گئے، کہا جب تک دیکھوں گا نہیں، دل مطمئن نہیں ہوگا۔ ادھر علی بھی اللہ کا عبد ہے، علی فرماتے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر سارے پردے حجاب ہٹ جائے علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی عبد ہے، عبد کی عین یقین سمجھ آ گئی ہے؟ اجازت ہے تھوڑا سا اور عین پہ بول لوں؟ یہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے شروع کی، شاہ صاحب آ گئے، پھر ذاکر صاحب آ گئے، اب مہربانی تحمل فرماؤ، ابھی مجھے خطبے شروع کیا ہے، اب سنتے رہے، میرے ساتھ دیتے رہے۔ ابھی عبد کی عین پہ ابھی بول کر ہوں۔ عبد کا عین کا کیا معنی کیا جی؟ یقین، علم، بندے کو یقین ہو رب کے بارے میں۔ اچھا اب یہ یقین کیسا ہو؟ اپنے رب پہ توکل ہو کہ رب میرا ساتھ ہے۔ اب راوی آیا امام رضا علیہ السلام کی برگاہ میں، صلوات پڑھے گا، بات سن لو۔ اس نے 3 سوال کیا، راوی نے 3، اور آخری سوال میں قیامت کا دی، اور امام نے جو جواب دیا، اس نے پہلا سوال یہ کیا، مولا ما حد التوکل، مولا توکل کی تعریف فرمائی، امام کی زبانی سنیں، توکل کس سے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال کیا، ما حد التواضع، یا اپنے رسول اللہ تواضع کی تعریف فرمائے، تواضع کیا ہے؟ تیسرا سوال آخر میں بتاؤں گا۔ پہلا سوال، اب جب امام کوئی تعریف کر دیں تو بات ختم نہیں ہے۔ امام سے پوچھا گیا، راوی پوچھا مولا توکل کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تخاف مع اللہ احد، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈر، یہی توکل ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، کیا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ ڈرنا اللہ پہ کیا ہے؟ توکل ہے، علم ہے، یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابھی ماضی میں چلے جاؤ، پرانی بات نہیں ہے، 2 اسلام ملکوں کی جنگ ہوئی تھی، ایک کے پاس ظاہراً کچھ نہیں تھا پر رب پہ یقین تھا، ایک کے پاس سب کچھ تھا، رب نہیں تھا۔ جس کے پاس سب کچھ تھا وہ ہار گیا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ تھا وہ جیت گیا۔ تھوڑا میرے مزاج اور ملاؤ، ابھی میں اپنی لذت میں نہیں آ رہا، میرے ساتھ ہو۔ بس کیا فرمایا؟ اللہ تخاف مع اللہ، اللہ کے ہوتے ہوئے ڈر نہیں، یہ توکل ہے، یہ یقین ہے اپنے بندے کو اپنے رب پر۔ ابھی آپ کی عین پہ رکا ہوں، پھر اس نے کہا مولا تواضع کس سے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہو نا تواضع، انکساری، جھکنا، تواضع کس سے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا تواضع ہے؟ بندہ پرانے کپڑے پہن لے، تسبیح ہاتھ میں ہو، کمر جھکی ہو، یہ تواضع ہے، یہ بدن کا تواضع ہے، روح کا تواضع نہیں ہے۔ کوئی لذت لے رہے میری بات پہ جی؟ یہ کس کا تواضع ہے بولو؟ یہ بدن کا تواضع ہے۔ وہ سیدھا کپڑے پہن لو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کمر جھکا لو، نہیں بندہ کھاتے پیتا کچھ نہ ہو، کم کھا دو، کہ بڑا خاکی ہے، امام فرماتے ہیں یہ بدن کا تواضع ہے۔ تو راوی کا مولا پھر روح کا تواضع کیا ہے؟ امام نے حد فرمایا، کمال فرمایا، اور امام الکلام کلام الامام، امام نے فرمایا یہ روح کا تواضع یہ ہے کہ ان یؤتی من نفسک ما تحب ان یؤتی مثلہ، جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی اگر تو خیر کے لیے پسند کرے، یہ تیرا تواضع ہے۔ اگر میرا بیٹا افسر بن جائے تو میری خواہش ہو کہ میرے بھائی کا بیٹا افسر بن جائے، یہ تواضع ہے۔
اگر میرے پاس بنگلہ آ جائے میری دعا ہو کہ ہر کسی کو یہ ملے. یہ تواضع ہے، یہ روح کا جو خود پسند کر وہ خیر. اب آخری سوال میں قیامت کر دی سائل نے اور امام نے جواب میں قیامت کر دی. کمال سوال تھا اور امام کا جواب اس سے بڑا تھا. اگلے سال تک مجھے دعائیں دیتے رہو گے. بڑی توجہ رکھنا. راوی کہتا ہے اشتہی ان اعلم یبن رسول اللہ. ایک پیاس ہے دل میں، ایک دھڑک ہے، ایک اضطراب ہے، آج پوچھنا لوں. امام فرماتے پوچھ. کہتا ہے کیف انا عندک. راوی کی جرأت دیکھیں. کہتا ہے مولا میں آپ کے دل میں، آپ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے. جرأت دیکھیے. اب دیکھیں نا کسی غیر معصوم کو بندہ کہے، وہ کہے گا تو میرا بھائی ہے، میری کمر کا زور ہے، پیچھے سے چھڑا کھوپ رہا ہے. امام کو کہہ رہا ہے مولا آپ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام ہے. امام نے جو جواب دیا قیامت برپا. امام نے فرمایا انظر کیف انا عندک. تو اپنے دل میں دیکھ، جو تیرے دل میں مجھ امام کا مقام ہے وہی میرا مقام ہے. فرمایا انظر کیف انا عندک. تو پہلے دیکھ اپنے دل میں میرا تیرے دل میں کیا مقام ہے. جو تیرے دل میں میرا مقام ہے نا وہی میرے دل میں. یہ میری پوری مجلس لے دو آج. خدا کی قسم بڑی لذت اس بات میں. اب آج دیکھو جوانوں پڑھے لکھا بات دیکھو. آج ہر بندہ اپنے دل وجود میں دیکھے کہ امام زمانہ کی کتنی معرفت ہے. میں گناہ کرنے سے پہلے امام کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا. میں امام کو کتنا یاد کرتا ہوں. جو جتنا امام کی یاد کرتا ہوگا امام کے دل میں بھی اس کا اتنا مقام ہوگا. جو امام سے دور ہے امام کے دل میں بھی اس کا احترام نہیں ہے. بس اجازت ہے میں یہ عین ہو گئی. میں تھوڑی سی وضاحت بے دار کی کروں، موضوع کو سمیٹوں. ابھی تک عین پہ رکھوں. اب عین بازی اب آجے بے پہ. فضائل نے بولا اب کی عین تو واضح ہو گئی. اب بے سے کیا مراد ہے. امام نے فرمایا بے سے مراد ہے بینونت، جدائی، غیر اللہ سے جو منقطع ہو جائے اسے اب کی بے بتا رہی ہے. اب کی بے بتا رہی ہے کہ یہ غیر اللہ سے منقطع ہے. یہ ہر وقت اپنے رب پہ یقین ہے، اپنے رب سے جڑا ہوا ہے. اس لیے تو علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ. میں ابو طالب کے بیٹے نے ساری زندگی کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی رب کو، اس کے ساتھ بھی رب کو، اس کے بعد بھی رب کو. فرمایا جب دیکھا اللہ کو دیکھا. ہم تم کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. روایات معصوم نے فرمایا کیا امام کون ہوتے ہیں؟ عین اللہ. عین اللہ ہے یہ نہیں. امام کو کیا کہتے ہو؟ لسان اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، قلب اللہ، ید اللہ، جنب اللہ. یہ امام ہے. اگر آپ تشیع سے جوانوں سے کو پوچھے، اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا کا جسم ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کا جسم ہے، اس کا وجود ہے. تو وہ اگر پوچھ لے کہ جب آپ خدا کے جسم کے قائل نہیں ہو تو یہ عین اللہ کا پھر معنی کیا ہے؟ یا تو کہو کہ اہل سنت کی طرح ہو جاؤ کہ خدا کا جسم ہے تو پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ادھر سے کہتے ہو کہ خدا کا وجود ہے جسم نہیں ہے. ادھر سے شیعہ روایات میں ہے کہ احمد ترین عین اللہ بھی ہیں، جنب اللہ بھی ہیں، قلب اللہ بھی ہیں، اذن اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں. تو پھر معنی کیا کرو گے؟ آپ پلٹ کر کہنا عین اللہ اس آنکھ کو کہا جاتا ہے جو ساری زندگی غیر اللہ کو دیکھی نہیں. میں نے بڑی بات آپ کو ہدیہ کیا. عین اللہ اس آنکھ کو کہتے ہیں کہ جو ساری زندگی غیر اللہ کو نہ دیکھے، اس آنکھ کو عین اللہ ہم کہتے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. وہ جنگ خندق میں امیر المومنین عمر بن واد کو مارنے کے لیے گئے تھے تو کیا ہوا؟ علی نے جب گرایا، جن کے دل دھڑک رہے تھے ان قریب ہارٹ اٹیک ہو جاتا، فوراً ٹھنڈے پڑ گئے کہ شکر ہے کہ وہ مردود گر گیا. علی اس کے سینے پہ بیٹھے. پھر علی اٹھے تو وہی تڑپ گئے اور پیغمبر کی بارگاہ میں سامنے رسول بیٹھے تھے. شکایت کی یا رسول اللہ یہ کیا؟ اچھا خاصا بندہ جو ہزاروں سے لڑتا تھا، علی نے اسے گرایا، ابھی وصل جہنم ہو جاتا. علی پھر اٹھ گئے،
پیغمبر کے چہرے پہ جلال ہے، کہا اس کو چپ کر جاؤ. علی ممسوس بذات اللہ، علی اللہ کی ذات میں فانی ہے. اللہم صلی علی محمد. امیر المومنین اللہ کی ذات میں کیا ہے؟ فانی ہے. چپ کر جاؤ. پھر علی نے صبح سے جہنم کیا. بعد میں کسی نے پوچھا یا علی یہ کیا؟ کہا اس نے کی تھی گستاخی میری ذات میں. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. اگر اب میں ضربت مارتا تو وہ نفس کے لیے تھی، اس اللہ کے لیے نہیں تھی. علی نے جب دیکھا اللہ کو، دیکھا اللہ کے لیے جب ماری ضربت، تو رسول نے کیا فرمایا؟ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت اس کا. دیکھو میری طرف، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر رہی، اس سے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے ضربت ہے جہاد میں، جہاد فروغ الدین میں 6 نمبر پر ہے. اچھا ضربت کیا تھی کسے ہیں؟ ہاتھ اٹھے نا گر جائے، یہ ضربت ہے. اب ایک طرف ضربت رکھو، ایک طرف حضرت نوح کے 950 سال کے سجدے، ضربت پھر بھی اوپر. اب ہر نبی کی عبادت کو تولو، وہ نیچے، ضربت اوپر. جو فرشتے رکوع میں وہ تا قیامت رکوع میں، ان کے سجدے نیچے. علی کی ضربت اوپر. اب مصطفیٰ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ ثقلین میں ہے. ابھی رسول نے ضربت کو تولا ہے. جس علی کا ہاتھ اٹھے پھر گرے وہ ثقلین پہ بھاری ہے. مجھے بتاؤ اس علی کے سجدوں کا کیا معیار ہوگا؟ اگر اس علی کا سر سجدے میں گر جائے پھر کیا تولو گے؟ پھر کو تولے گا علی کا سجدہ کتنا وزنی ہے؟ نے فرمایا نا یہ ضربت ہے، یہ بینونت ہے، غیر اللہ سے منقطع. آخری بات ختم. ایک دفعہ ضرور پڑے گا محمد وآل محمد. آج سے کچھ سال پہلے میں آیا تھا مجلس پڑھنے، تب بھی یہ حال تھا. آج 2-3 سال بعد ہوں پھر بھی یہ حال ہے. خدا رحم فرمائے، یا ہمارا مقدر ہی ایسا ہے. تو جو فرماتے رہے. اب یہ بے ہو گئی، بینونت ہو گیا، بس سمیٹ. آخری بات دال. اب عین بھی واضح ہوا، بے بھی واضح ہو گیا. اب دال کس سے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں فضائل، عبد کے اندر جو دال ہے نا، دال یہ دنوب پہ دلالت کرتی ہے. قریب ہونے پر جتنا عبد اپنے رب کے قریب ہے اتنا کوئی قریب نہیں ہے. اب جو جتنا بڑا عبد ہوگا اتنا وہ رب کے قریب ہوگا. کائنات میں 14 سے بڑا کوئی عبد نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے زیادہ کوئی قریب ہی نہیں ہے. خدا کی قسم، ہر نبی آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک ہر نبی نے اگر خدا کا قرب لیا تو ان 14 کے دروازوں سے لیا. آگے جناکر آگے درود پڑے گا محمد وآل محمد. پھر بھی صلوات کی زحمت فرمائیے گا جی. جلدی کرو بھائی، جلدی کرو. بس آخری بات ختم کرو. فرمایا درود کسی کہتے ہیں جی قریب ہو جا. اب قریب ہے. آپ نے عربی کی ایک روایت سنے، بس درود کا معنی کروں، وقت نہیں ہے، ایسا ماحول بھی نہیں ہے، میں سے چھڑوں زیادہ، بس ختم کر رہا. آپ ابھی بھی نا آپ ان کے پہلو میں بیٹھے. یہ مثلا بچے 2 قریب ہیں، ان میں فاصلہ نہیں ہے نا. عربی والا کہے گا یہ اس کے جنب میں بیٹھا ہے، اس کے پہلو میں بیٹھا ہے. اس کو عربی والا کہتا ہے جنب. اب یہ 14 خدا کے قریب ہے، ان میں اور خدا میں کوئی غیر نہیں ہے. اتنے قریب ہے کہ میرے چھٹے امام جب آئے نا نجف اشرف اپنے دادا جی کی زیارت پہ، جملہ فرمایا السلام علیکہ یا جنب اللہ، سلام میرا اس علی. قریب خون رو پڑا. یزید کہتے ہیں سجاد تو خوش نہیں ہوا. امام رو کر کہتے ہیں میرا بچ گیا ہے، میرا بابا، میرا بھیا، میری مائیں، میرے بہنیں سارے تو مارے گئے. کہا ایسے وطن نہیں جاؤں گا. بس 2 جملے سنیں. کہا اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا. بیوی نے کہا بیٹا سجاد جو فاتح ہوتا ہے نا
وہ شرطیں منواتا ہے. وہی شام جس میں علی کا نام لینا جرم تھا، اسی شام میں حسین کا پرچم لے لایا. اسی شام کے اندر صداق غیر صداق حسین کا پہلا امام برگاہ شام کے اندر بنا. قاتلوں کے شہر میں بھائی کا پہلا امام برگاہ بنایا. کہ پہلی شرط لٹا ہوا سامان دے، دوسری شرط شہداء کے سر دے، تیسری شرط بیٹا سجاد اسے کہے میں بھائی پہ روئی نہیں، مجھ زینب کی حسرت ہے، مجھے علیحدہ مکان دیا جائے. 3 دن تک زینب حسین پہ ماتم کرے گی. امام دربار میں کہا یزید میری پھوپھی کہہ رہی ہے لٹو و سامان، لیکن ہنس کر کہتا سجاد کوئی لوٹنے والا شام کا تھا. مولا تیری ہائے قبول کر اس گرمی میں، مولا تجھے کربلا لے جائے، میری دعا ہے. کوئی یمن کا ہے یہ پیسے لے لے. پیسوں کا نام آیا، غریب رو کر کہتا ہے فی معزل جدتنا زہرا، اس لٹے ہوئے سامان میں میری دادی زہرا کی ہاتھوں کی بنی ہوئی چادریں تھی. تو اس چادروں کی کیا قیمت دے گا؟ سر ملے، علیحدہ مکان ملا. وہی پوتے جنہوں نے پتھر مارے تھے نا، آج کب بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کے دیوی کی بیٹی معاف کر دے. ہمیں یہ نہیں کہتا رہا باڑی کی بہن ہے، ہمیں نہیں پتا تھا تو رسول کی بیٹی ہے. مولا آپ کی ہائے قبول کرے. 3 دن بعد غریب کا چیلم ہے، بہنیں شام سے کربلا بھائی کا چیلم منانے جا رہی ہیں. دادارو بلا تشبیہ شام کی عورتیں آ گئی. پہلی مجلس سنو، پہلی مجلس ہوئی حسین کی شام میں. پڑھنے والے ذاکر نہیں تھے، ذاکرہ تھی، اور ایسی ذاکرہ تھی جنہوں نے آنکھوں سے مقتل دیکھی تھی، کتابوں سے نہیں پڑھی تھی. اور ان ذاکرہ، کسی ذاکرہ کا سر زخمی، کسی ذاکرہ کا بازو زخمی، کسی ذاکرہ کے قدم سے پہلوں سے خون آ رہا تھا. مقتل والے کہتے ہیں پہلی ذاکرہ اٹھی جس کا نام میں فروا تھا، طرف کر کے جو شام کی عورتوں میرا 13 سال کا قاسم زندہ تھا. میں دیکھتی رہی گھوڑے قاسم کی لاش پہ دوڑ گئے. مولا تیری ہائے قبول کرے. پہلی ذاکرہ بیٹھی، دوسری ذاکرہ اٹھی جس کا نام ام لیلہ تھا. بی بی نے کہا کربلا سے شام تک اکبر کا قاتل میرے معمل کے پاس آتا تھا، ہنس کر کہتا تھا لیلہ تیرے بیٹے کو بچی میں نے ماری ہے. کربلا کربلا کربلا. یہ ذاکرہ بیٹھی نہ دارو. تیسری ذاکرہ اٹھی. اللہ پاک کی قسم اب کربلا میں شام میں زلزلہ آیا. بی بی نے رو کر کہا ان دونوں کے بیٹے چل کے جا سکتے تھے، میرا 6 مہینے کا اصغر تھا. علامہ آخری ذاکرہ اٹھی عقیلہ بنی ہاشم. بی بی نے کہا 70 قدم کا فاصلہ تھا. میں دیکھتی رہی، پہلے قاتل نے باپ کو مارا، پھر باپ کے سامنے 4 سال کی بیٹی کو مارا. اللہ تعالیٰ اب شام کی عورتوں نے کہا بی بی ہمیں معاف کر دے. بی بی کہتی ہے ایک شرط ہے، میں جا رہی ہوں اپنے وطن مدینہ، ہم اس عالم دیار میں ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس کی قبر پہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کرتے رہنا، چراغ بھی جلاتے رہنا، جو ہر روز کہتی تھی اماں مدینہ کب جائیں گے. اور سداد بات ختم کروں، محمل پہ بیبیاں بیٹھی، عزادارو ماں فرماتے چلے. تیسرے محمل سے یسکر کی ماں کے والے بیٹا سجاد کوئی راستہ میری بیٹی کی قبر پہ نہیں جاتا؟ امام فرماتے جی اماں میں لے جاتا ہوں. عزادارو محمل بیٹھ رہے تھے، جناب رباب نے جناب سکینہ کی قبر کو ایسے گلے سے لگایا نا جیسے سوتی بچیاں کو مائیں گلے سے لگاتی ہیں. طرف کر بی بی نے کہا سکینہ جاگ، ہمارے زیور اتر گئے. سکینہ جاگ، ہم مدینہ جا رہے ہیں. سکینہ ہر روز کہتی تھی اماں وطن کا بجائیں گے. وَسِيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.